السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے عالم میں اللہ اکبر کی صدائیں مانگنی ساجدہ بیگم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر وإلہ الحمد۔ سلام ہو ان ہزاروں لاکھوں عالی قدر و عالی مقام مؤذن صاحبان پر جنہوں نے تقریباً 1500 سالوں سے مساجد کے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پوری انسانیت کو توحید، رسالت اور صلاۃ الفلاح کے دعوت دے رہے ہیں، اور جن کے اذان کے کلمات پر لبیک کہتے ہوئے پوری امت پورے عالم میں پورے وقار کے ساتھ اللہ کے گھروں کی طرف کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ بندگان خدا نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی سرزمین پر اللہ کے فضل کی تلاش میں پھیل جاتے ہیں، اور دیر شام کو اپنے اپنے گھر لوٹتے ہیں، اور اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو حلال لقمہ کھلا کر سکون و اطمینان کی سانس بھرتے ہیں۔ سارے عالم میں شب و روز اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے مطیع و مقرب فرما بردار بندے اذان کے منتظر رہتے اور وقت پر نماز پڑھتے ہیں، حق و صداقت کی گواہی دینے میں جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، غفلت نہیں برتتے اور مصالحت نہیں کرتے، ساری انسانیت کو دین حق کی باتیں بتاتے ہیں اور دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اپنوں کی اصلاح اور غیروں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور انسانیت کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اذان کے معنی خضیع شہادت حق کے کلمات امت مسلمہ کو ان کا منصب، مشن اور مقصد وجود یاد دلاتی ہیں۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کرنا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری ہے، اور ان کو انجام دینا فرض عین ہے۔ اللہ کا پیغام، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور اذان کے مؤثر خوبصورت کلمات پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان رہنمائی اور محترم باشان درس ہے۔ حق و صداقت کے پیاسے، چین و سکون کے متلاشی بندگان خدا اذان کے خوبصورت کلمات ادب و احترام سے سنتے ہیں، ان کے دل میں سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ان کا دل قرار پاتا ہے۔ اذان کے کلمات ادب و احترام سے سنتے ہیں، ان کے معنی مطالب پر غور کرتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ذات بالا اور برتر ہونے، ارض و سما کا مالک ہونے کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کے بعد ایمان قبول کرتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اقامت کی جاتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، سارے امت مسلمہ کالے گورے، امیر غریب، عربی عجمی کندھوں سے کندھے ملا کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، غرور و تکبر، حسد، بغض و عداوت سے دست بردار ہو کر عقد بھائی چارگی، عاجزی، انکساری اور پیار و محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین کا پیغام اور اپنے بندوں پر پڑی ہوئی دعوت و تبلیغ کا کام اجتماعی کوشش سے عالمی سطح پر پوری انسانیت تک پہنچائیں، یہاں تک کہ پورے عالم میں اسلام غالب اور باطل مغلوب ہو جائیں۔ وادی وادی، صحرا صحرا، بحر و بر میں توحید و رسالت اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، اور فضا میں اٹھنے والی اذان کی مونوس آواز امت مسلمہ کو ان کا مقصد، مشن اور منصب کو پہنچانے اور کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کی تاریکی میں بے چینی کی حالت میں بھٹکتی پھرتی انسانیت کو ایمان و اسلام کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی جان و مال، صلاحیت و قابلیت، محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کا نذرانہ پیش کر کے
مسلسل جدوجہد کرتے رہیں، یہاں تک کہ ضلالت و گمراہی کے سیاہ بادل چھٹ جاتے اور صراط المستقیم کی راہ صاف صاف نظر آنے لگے۔ اللہ کی سرزمین پر اذان کے بابرکت صاف و شفاف شہادت حق کے کلمات پکار کر بار بار یاد دلاتی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک اہم دینی فرضیہ اور ایمان و اسلام کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت پر صبر و تحمل، عزم و استقلال اور حوصلہ مندی کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک ثابت قدم رہیں، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی اذیتیں دی جائیں، چاہے کتنی ہی مصیبتیں جھیلنی پڑیں اور چاہے کتنی ہی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اس سلسلے کی کسی قسم کی نہ مصالحت کریں نہ کسی قسم کا سمجھوتہ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، سچ ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی، اس دن دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا، پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت میں اس کی پیشی ہوگی، نیکی بدی تلے گی، سوال جواب ہوگا، سزا و جزا سنائی جائے گی، اس دن سب کے ساتھ بے لاگ انصاف ہوگا، کسی پر رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، کافر و مشرک اور گمراہ لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوگا، ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ کے مطیع فرما بردار نیکوکار کا انجام بہت ہی اچھا ہوگا اور ان کا ابدی ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ ایک اہم فرضیہ ہے کہ ہم پوری انسانیت کو عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کی طرف دعوت دیں اور ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، نیکی کی طرف دعوت دیں، ان لوگوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، پیار محبت سے ان کو دین کی دعوت دیں، خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ ایک اہم دینی فرضیہ ہے اور اس کو نبھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پرکشش آواز سے اذان کی ابتدا کی۔ مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین پر سکون پر عمل ماحول میں پروقار روح پرو فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے اور فلاح الصلاۃ کی ندا سن کر صحابہ کرام کی بابرکت جماعت پورے وقار اور تحمیل کے ساتھ خوشی خوشی اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے اور نمازوں سے فارغ ہو کر فوراً اللہ کی سرزمین پر پھیل کر پوری انسانیت کو فلاح و بہبودی اور سیدھی راہ کی طرف دعوت دینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات دینے میں مصروف ہو جاتے۔ اذان کا یہ سلسلہ اور اللہ اکبر کی صدائیں روز قیامت کی آخری ساعت تک سارے عالم میں گونجتی رہے گی۔ اے باری تعالیٰ، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر چلنے اور صراط مستقیم گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اذان کی بابرکت حق و صداقت کے کلمات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیرے خوف اور خشیت سے رونے والی آنکھیں اور لرزتے دل کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری راہ میں جان و مال کو لٹانے والوں کی ایثار و قربانی اور تیرے خاطر بھوکے پیاسوں کو کھلانے پلانے والوں کی فراق دلی کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام، طاعت و فرما برداری، ان کی خدمت کرنے اور حسن و سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے ساتھ کرم کا عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے اگلے پچھلے اور چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، توبہ و استغفار کو قبول فرما۔ ہدایت یافتہ نیک وکار برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے باری تعالیٰ، قبر کی حشر کی ساری منزلیں آسان فرما۔ تیری آخری عدالت میں ہمارے ساتھ
خیر کا معاملہ فرما اور عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ فرما۔ اے باری تعالیٰ، اعضاء کے مقدس بابرکت حق و صداقت کی بنیادی کلمات پر عزم و حوصلہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یہاں تک کہ موت آ جائیں۔ بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم والا خدائے رحمان رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے جو بھی دعا مانگی گئی محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، مؤذن صاحبان کے خدمات کو قبول فرما اور ان کو جزائے خیر دے۔ یا اللہ، یہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ، پوری امت کو پورے ادب و احترام کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز وقت پر پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نماز میں سستی، کاہلی اور غفلت برتنے سے بچا۔ آمین۔